الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل اعوذ برب الناس، فرما دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں، من الجنۃ والناس جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی آخری صورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الناس۔ تو اس کی آیات میں بار بار ناس کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الناس ہے۔ اور کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ سورۃ الفلق میں دنیاوی مصیبتوں اور دنیاوی آزمائشوں اور دنیاوی آفات سے بچنے اور ان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی، اور سورۃ الناس میں اس میں اخروی جو ہے وہ پریشانیوں اور اخروی تکالیف اور اخروی مصائب ان سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے اور پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور اس صورت میں، سورۃ الناس میں، اس شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو گناہوں کا سبب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شیطانی وساوس اور شیطان کے اثرات۔ اور چونکہ آخرت کی جو مضرت ہے اور آخرت کی تکلیف ہے وہ اشد ہے، تو اس لیے اس کی تاکید پر قرآن کریم کو ختم کیا گیا۔ سورۃ الناس پر اس قرآن کریم کو کیوں ختم کیا گیا؟ میں نے عرض کیا اس وجہ سے کہ آخرت کی تکلیف اور آخرت کی مضرت سب سے اشد ہے اور سخت ہے۔ جب سب سے سخت ہے، اشد ہے، تو اس کی تاکید یہاں کی گئی ہے کہ آخرت کی تکلیفوں سے بچو، اور اس کے لیے گویا اس سورت کے ذریعے قرآن کریم کا یہاں اختتام ہوا۔ اب یہاں پر اس صورت کے اندر کہا گیا قل اعوذ برب الناس۔ شان نزول دونوں صورتوں کا ایک ہی ہے، کل میں نے عرض کر دیا تھا، فضائل بھی کل عرض کر دیے تھے۔ تو یہاں پہلی آیت میں فرمایا گیا قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ آپ غور کریں، اور کل والی صورت میں گزرا تھا قل اعوذ برب الفلق، وہاں رب کی اضافت فلق کی طرف کی گئی تھی کہ صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، اور یہاں رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی ہے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری اور جسمانی آفات سے پناہ مانگنا مقصود تھا، اور ظاہری اور جسمانی آفات یہ جیسے انسان کو بھی لاحق ہوتی ہیں، ایسے حیوانات کو بھی ہوتی ہیں۔ جانوروں کو بھی ظاہری کوئی آفت آ جاتی ہے، جانوروں پر بھی مصیبت آ جاتی ہے، لہذا وہ سب کو تھی، اس لیے وہاں پر فلق کا ذکر کیا۔ اور چونکہ وہ انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، جانوروں میں بھی بدنی اور اسی طریقے سے آفات اور مصائب پہنچتے ہیں، لیکن شیطانی جو وساوس ہے، شیطانی وساوس کا نقصان جانوروں کا نہیں ہوتا، باقی جاندار چیزوں کا نہیں ہوتا، کس کو ہوتا ہے؟ انسانوں کو ہوتا ہے۔
شیاطین کے ان وساوس کا جو نقصان ہے وہ انسانوں کا نقصان اور جنات کا، اور جنات بھی اسی کے تابع ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر قل اعوذ برب الناس کہا، رب کی گویا اضافت ناس کی طرف کی گئی ہے۔ اور یہاں دوسری بات یہ یہاں کی گئی کہ اس میں اللہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ تین اوصاف ذکر کیے ہیں۔ اور ہر صفت کے اندر اگر غور کریں تو حفاظت کی صورت پائی جاتی ہے، اور ہر صفت حفاظت کی داعی ہے۔ جیسے رب الناس میں گویا کہ یہاں مالک اپنے مملوک کی حفاظت کرتا ہے، آقا اپنے غلام کی حفاظت کرتا ہے، بادشاہ اس کے ذمہ ہے اپنی رعایا کی حفاظت کرنا، اور وہ اپنی رعایا کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے معبود جس کی عبادت کی جائے وہ اپنے عبادت کرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہاں ان تین وصفوں اور صفتوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ حفاظت والی تینوں کی دونوں صفتیں صرف اللہ رب العزت میں پائی جاتی ہیں اور کسی میں نہیں پائی جاتی، لہذا صرف اللہ میں پائی جاتی ہے، تو اس لیے اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ تمہاری حفاظت ہو جائے۔ تو فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے الہ کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ یہاں ناس کا لفظ اس سورۃ الناس میں 5 مرتبہ آیا، پہلا رب الناس میں، دوسرا ملک الناس، تیسرا الہ الناس، اور چوتھا خناس، آخر میں ناس آ گیا، اور صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب یہاں آپ ذرا غور کریں ان میں حکمت کیا ہے کہ یہ جو ناس کا لفظ 5 مرتبہ آیا ہے بار بار کیوں؟ یوں بھی کہا جا سکتا تھا قل اعوذ برب الناس، ملک الناس کے بجائے ملکہم، اور الہ الناس کے بجائے الہم، ان کے الہ، لیکن نہیں، یہاں ناس کا لفظ صراحتاً ذکر کیا تو فرمایا گیا یہاں مختلف کیٹیگریاں ہیں۔ پہلا جو کہا گیا قل اعوذ برب الناس، یہاں ناس سے مراد بچے ہیں، بچے مراد ہیں، اور اس کے لیے کیا قرینہ ہے کہ ناس سے مراد بچے ہیں؟ کہا اس کے ساتھ رب کا لفظ استعمال کیا ہے، ربوبیت، تربیت، اور تربیت عام طور پر بچوں کی جاتی ہے، اور اللہ وہ رب ہے کہ جو بچے کی تربیت کرتا ہے، اس کے بچپن سے لے کر بوڑھے ہونے تک تربیت کرتا ہے۔ تو لہٰذا تربیت بچوں کی جاتی ہے، وہ زیادہ محتاج ہوتے ہیں تربیت کے، اس لیے یہاں رب الناس، ناس سے مراد جو ہے وہ گویا بچے ہیں۔ دوسرا فرمایا ملک الناس، اور اس سے مراد جو ہے ناس سے مراد یہاں جوان لیے گئے، ملک الناس جوان، کہ جوانوں کے مالک اور جوانوں کے الہ، جوانوں کے بادشاہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور کیوں؟ اس کے لیے قرینہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے قرینہ ملک، بادشاہ کا لفظ آیا، اور چونکہ جوان یہ سیاست سے زیادہ اس کا تعلق ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے یہاں اس کے لیے سے مراد، ناس سے مراد جوان ہے کہ جوانوں کے بادشاہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ الہ الناس، فرمایا اس ناس سے مراد بوڑھے حضرات ہیں، اور وجہ اس کی کیا ہے الہ الناس؟ کہ جب آدمی میں بڑھاپا آ جاتا ہے، ہر ایک سے کٹ کر کے صرف اللہ کی طرف جڑ جاتا ہے۔ اب گھر سے بہو بھی نکال دیتی ہے، ہر ایک سے جسم جواب دے دیتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اب اس نے کہاں جانا ہے؟ اب سیدھا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف آتا ہے، لہٰذا اس سے بڑھاپا مراد ہے، اور وہ اپنے الہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے نا کہ ایک شعر بھی آتا ہے کہ جب آدمی ہر طرف سے کٹ جاتا ہے اور ہر طرف سے جواب مل جاتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ تنگ دستی کے عالم میں جو گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ تیرے جاتے ہوئے شرماتا ہوں، یوں غیر سے مانگنے میں محتاج کو غیرت کیسی، پر شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اب ہر ایک سے کٹ کر یہ ادھر آ گیا، تو لہٰذا جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر آدمی اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا الہ الناس۔ اور اس کے بعد جو تیسرا فرمایا گیا
وہ یہ ہے کہ من شر الوسواس الخناس، 3 تو ہو گئے، آگے من شر الوسواس الخناس فرمایا کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ الخناس جو پیچھے ہٹ کر وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان انسانی دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور پیچھے ہٹ کر ڈالنے کا معنی یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب یہ آدمی ذکر کرتا ہے شیطان پیچھے رہتا ہے، ہٹا رہتا ہے، اور جب غفلت آتی ہے شیطان فوراً اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کو خناس کہا۔ تو انسان کو اپنے رب کی یاد سے غافل کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب غافل ہوا تو وہ پھنس گیا، شیطان نے حملہ کر دیا، اور جب یہ غافل نہیں ہے، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے، شیطان کے حملوں سے یہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ تو آگے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ چوتھا ناس ہے۔ اور اس چوتھے ناس سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو کہا گیا اس سے مراد ہے صالح بندے، اللہ کے نیک بندے، صالح بندے۔ یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے نیک بندوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کے لیے قرینہ کیا ہے؟ اس کے لیے کیا چیز ہے دلیل؟ فرمایا یوسوس کا لفظ آیا، وسوسے ڈالتا ہے، اور چونکہ شیطان بندوں کا دشمن ہے اور ان کو عبادت نہیں کرنے دے گا۔ اس نے پہلے دن سے قسم اٹھائی تھی، جب اسے راندہ درگاہ کیا تھا اس وقت کہا تھا کہ میں ان کے آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے آؤں گا اور میں ان کو بہکاؤں گا، یہ کہا تھا۔ تو اب یہ انسان جب عبادت کرتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ جب وسوسہ دل میں آئے تو کبھی شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے، یار وضو ہے یا نہیں ہے، کہ جاؤ یار اپنا کام کرو، میں پڑھ لوں گا اس طرح ہی نماز، بس شیطانی وسوسے میں نہ آئے۔ ورنہ ایک دفعہ اگر اس کے وسوسے میں آیا پھر شیطان اس کو بگاتا ہی رہے گا اور اسی طرح بہکاتا ہی رہے گا، فرمایا یہ۔ اور اس کے بعد 5واں جو آگے ذکر ہے من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور ناس انسانوں میں سے، اور اس ناس سے مراد کیا ہے؟ مفسد لوگ، فساد برپا کرنے والے لوگ۔ کیوں؟ پناہ تو انہی کی شر سے مانگی جاتی ہے، نیک لوگوں کو تو شر ہی نہیں ہے، جب شر نہیں تو پناہ کیسے مانگی جائے گی؟ لہٰذا پناہ انہی سے مانگی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ مختلف قسم کے جب ناس کا لفظ آیا مختلف طریقوں سے، تو اسے اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہاں، اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے میرے بھائیوں۔ اور یہاں کہا من الجنۃ والناس، پتہ چلا وسوسہ شیاطین بھی ڈالتے ہیں، جنات بھی ڈالتے ہیں، اور انسان بھی۔ شیاطین کا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ دل میں ایک وسوسہ ڈال دیا، خیال ڈال دیا، اب آدمی بہک جاتا ہے۔ انسان تو سامنے بات کرتے ہیں، یہ کیسے وسوسہ ڈالتے ہیں؟ تو مفسرین کرام نے لکھا کہ کبھی کبھی آدمی کھل کر بات نہیں کہتا ہوتا، وہ ایسے اشاروں اور کنایوں میں کہتا ہے کہ اگلے کے دل میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، شک پیدا ہو جاتا ہے، شکوک اور شبہات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ کیا وسوسہ ہے، لہٰذا یہ اس طرح ڈالتے ہیں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، انسان کا جیسے دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اسی طرح اپنا نفس بھی ہے، لہٰذا انسان کو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنے رب کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اور جب اللہ کی پناہ میں ایک آدمی آ جائے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے جو سلسلہ 2011 سے الحمد سے شروع کیا تھا اور آج والناس پر آ کر وہ ختم ہو گیا 2023 میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے رب کا مجھ پر کرم ہے کہ جس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے الحمد سے لے کر والناس تک مکمل پورا قرآن کریم تلاوت بھی ہو گیا، اس کا لفظی ترجمہ بھی کیا اور اس کی تشریح بھی الحمدللہ جتنی ہو سکی کی۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، اور آپ جن حضرات سنتے بھی رہے اللہ انہیں بھی بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل ہمارے حضرات آئیں گے تو کل اس کی بھی دعا وہاں گٹھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور اس قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ قرآن اور رمضان آدمی کے لیے سفارش کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ رمضان یہ کہتا ہے کہ اللہ اس نے مجھے رکھا ہے لہٰذا تو میری سفارش قبول فرما، قرآن کہتا ہے مجھے سنا، مجھے پڑھا، میری سفارش قبول فرما، اور حدیث میں آتا ہے فیشفعان، دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے قیامت کے دن سفارشی بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم اللہم نور قلوبنا بالایمان اللہم نور قلوبنا بالایمان وزین اخلاقنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن۔ یا اللہ تو ہمارے اوپر رحم کرم فضل کا معاملہ فرما، کوتاہیوں سے یا اللہ صرف نظر فرما، اور یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا، ہمارے لیے سفارشی بنا، اور اس کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ جو حضرات اس میں شامل رہے انہیں اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ تو بلند ذات ہے، بڑی ذات ہے، اور تیرا کلام بھی بڑا کلام ہے، جیسے تو شہنشاہ ذات ہے تیرا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہے۔ یا اللہ ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، ہمیں معاف فرمانا، یا اللہ ہمیں معاف فرمانا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔